الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، یونیک گروپ آف انسٹیٹیوشن کی طرف سے میں عاصم نصر آپ کے لیے فرسٹ ایئر ICS کمپیوٹر سائنس کے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید ہے اسٹوڈنٹس آپ اچھے ہوں گے، آپ کی صحت اچھی ہوگی اور آپ اچھے طریقے سے جو ہے یہ لیکچرز پڑھ رہے ہوں گے، ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہوں گے اور اللہ سے توبہ استغفار طلب کر رہے ہوں گے، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہوں گے، قرآن پاک پڑھتے ہوں گے اور یہ زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کے بتائے اصولوں کے تحت ہی گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی ہمیں مانگنی چاہیے، استغفار، پھر ایمان طلب کریں اور ایمان پہ استقامت طلب کریں اور یہ بھی دعا کریں کہ ایمان پہ ہی ہمارا خاتمہ ہو، کیونکہ یہ دنیا جو ہے جس کو ہم نے کھیل سمجھا ہوا ہے، یہ کھیل نہیں ہے، یہ ایک امتحان ہے۔ امتحان کا مطلب جب آپ دیکھیں نا، آپ یہ قرآن پاک میں کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ عقل مندوں کے لیے، ہدایت والوں کے لیے ہدایت ہے، تو کتنا ہوا قرآن میں لکھا ہے؟ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ قرآن پاک کی ورڈنگ ہے نا۔ تو اب جو ہے جب دنیا کا امتحان ہوتا ہے، کسی ہم جاب کے لیے جاتے ہیں، ٹیسٹ کے لیے جاتے ہیں، کتنی فکر پڑی ہوتی ہے کہ جی پیپر اچھا ہو جائے، انٹرویو اچھا ہو جائے، جو ہے کہ کہیں پہ کمپلینٹ نہ ہو جائے۔ آن لائن لیکچر چل رہے ہیں تو آن لائن لیکچر جو ڈفرینٹ ٹیم ہے کوشش کرتے ہیں کہ جی لیکچر صحیح ہوتے رہیں، کتنی فکر پڑی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ امتحان چل رہا ہے، دنیا، پوری دنیا جتنے بھی دن ہم گزارتے ہیں، جتنا وہ گزارتے ہیں، یہ امتحان ہے۔ تو اس پہ ہماری توجہ ہے۔ کوئی بزرگ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر کسی کو یہ پتہ ہو کہ یہ امتحان ہے اور جو اگلی دنیا ہے وہ اصل ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی وہ ساری دنیا میں ہنستا کس بات پہ، اس کی ہنسی کس بات پہ نکلتی ہے، سمجھ نہیں آتی۔ تو ظاہر ہے اچھی بات، بالکل صحیح ہے، امتحان چل رہا ہے، امتحان جو آپ دیتے ہیں ہنسیاں نکل رہی ہوتی ہیں۔ تو اب جو ہے وہ کہ یہ بزرگ کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی کہ دنیا میں ہنستا کس بات پہ ہے، اس کی تو ہنسی نہیں نکلتی۔ جو بزرگ ہیں، جو فکر میں ہیں، ہنسی نکلے گی؟ یہ مذاق چل رہا ہے کہ ہمارے یہ دنیا کھیل ہے، ہنستے ہیں، کس بات پہ ہنس رہے ہیں، کس بات پہ یہ فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، یہ موبائل پہ ٹونیں کی ہوئی ہیں یہ گانوں کی، کیا امتحان ہے؟ لیکن اس پہ ہم توجہ نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ وبا جو ہے، آپ اس پہ کیوں نہیں توجہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ یہ گناہوں کی وبا ختم کرے۔ اب ایک وبا آ گئی، مصیبت پڑ جاتی ہے، پیپر ہوتے ہیں تو ہم نمازیں پڑھنا شروع کرتے ہیں، جنرل بات کی جا رہی ہے، نمازیں پڑھنا شروع، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن پیپر ختم ہوئے تو نمازیں ختم۔ تو اب یہ جو وبا ہی ہے تو سارے یہ کہ اللہ تعالیٰ سے یہ توبہ استغفار طلب کریں، اچھی بات ہے کہ لوگوں کو توجہ آ جائے اور اس طرح کے مطابق دنیا ہمیشگی کی ہو جائے۔ یہ نہیں کہ اللہ کرم کرے یہ وبا جلدی جلدی ختم ہو جائے، پھر واپس اسی پہ واپس فلم ڈرامے میں چلے جائیں گے۔ تو پھر کیا قرآن پاک میں کتنی دفعہ ہے کہ جب عذاب آیا تو پہلے سے بڑا عذاب آیا۔ بنی اسرائیل کی کتنی واقعات ہمیں پتہ ہیں، ایک کے بعد ایک عذاب آتا رہا، وہ نہیں سمجھتے رہے، وہ اللہ سے توبہ استغفار طلب کرتے رہے، نبی پاک کو ریکویسٹ کرتے رہے، عذاب ختم ہو گئے، پھر اسی حرکتوں میں آئے، پھر ایک چین میں عذاب آ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑا عذاب جو ان کو ہوگا، جو آخرت میں جو ہے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اب یہ جو ہے یہ آپ ڈیفینیٹلی ہمیں اپنے ٹیچرز کی خوشنودی کے لیے، ماں باپ کی خوشنودی کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فیلڈز بنائی ہوئی ہیں کہ جو کمپیوٹر کوئی پڑھا رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، تو اس طریقے سے ہماری ارننگ ہے، ہمارے ٹیچر خوش ہو جائیں، ماں باپ خوش ہو جائیں، اور مین چیز کیا، عبادت کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ جو بھی ہم حاصل کرتے ہیں، ارننگ کرتے ہیں، تو عبادت ہماری کیا بڑھ رہی ہے؟ عبادت کے لیے کیا وہ ہم جو پیسہ کما رہے ہیں تو یہ سجدوں کرنے میں اور بہتر سجدے کرنے میں، اور یہ کہا گیا ہے کہ ٹھیک ہے اگر AC اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے تو عبادت کی نیت سے کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں کہ ٹھیک ہے میری اس میں توجہ ہوتی ہے، گرمی لگتی ہے تو کوئی حرج نہیں، AC چلائیں اور اس میں AC اپنی لائف کے لیے بھی کریں، لیکن عبادت کرنے کے لیے، سجدے کرنے کے لیے AC چلا لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، اللہ کرم کرے۔ تو پریویس لیکچر جو تھے ہم نے کمپیوٹر کے جو CAD اور CAM کو ڈسکس کیا تھا، تو ہم اس کے یوزز، ایڈوانٹیجز، ڈس ایڈوانٹیجز ہم نے دیکھے تھے۔ اب اس کا آج کے لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ سیمیلیشن اور اس کے ڈفرینٹ جو ہے وہ ورکنگ لائٹ سیمیلیشن، اس ٹاپک سے آج کا لیکچر جو ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔
تو پراپر جو ہے یہ ہم چیپٹر 4 ایپلیکیشن یوزز آف کمپیوٹر یہ چیپٹر ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس میں ٹاپک جو ہے وہ آج کا ٹاپک جو ہے وہ سیمولیشن کا ٹاپک جو ہے. اب اسٹوڈنٹ یہ مائنڈ میں رکھیں، ہم کمپیوٹر کو یوز کرتے ہیں اپنے لائف کے ڈفرینٹ پرابلمس کو سولو کرنے کے لیے. ڈیفینیٹلی کمپیوٹر جو ہے ایک ٹول ہے، ایک ہیلپنگ ایڈ ہے، ایک ہمیں ہیلپ پرووائڈ کرتا ہے کہ جو ہم لائف میں جو پرابلمس ہیں اس کو کمپیوٹر کی مدد سے ہم سولو کر سکیں اور ہمیں آسانی بھی ملے. تو اب جو ہے آپ نے چیپٹر 1 کے اندر SDLC کا ٹاپک بھی پڑھا تھا. تو جب کوئی چیز بنائی جاتی ہے، بنانے کے بعد جو ہے اب پراپر ڈیزائن کرنے کی پہلے ڈیفینیٹلی کوشش کی جاتی ہے کہ جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے حوالے سے ایک ڈیزائن بنایا جاتا ہے. اب یہ نہیں ہوتا، اب نارملی کیونکہ ٹیکنالوجی کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہو چکی ہوئی ہے اور ایک شیئرنگ کا جو فیکٹر ہے وہ بھی اس لائف میں بہت زیادہ ہے. ہم ہر طرح کی اب ڈیٹا انفارمیشن وہ بھی ہم شیئر کر رہے ہیں. دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی بھی ایونٹ ہو جاتا ہے تو فوراً ہی وہ اس کے نالج ہم تک پہنچ جاتا ہے. اب پازیٹیو نیگیٹو ایفیکٹ جس کے بھی ہوتے ہیں وہ کہیں سے بھی کہیں بھی چلے جاتے ہیں. تو اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں پازیٹیو ہی گیٹ کرنے کی توفیق دے. تو اب جو ہے جب ٹیکنالوجی کو آپ کوئی نیا فیچر شامل کرنا چاہ رہے ہیں ٹیکنالوجی میں، تو اب اس کو پراپرلی ڈیزائن کرنے کے پہلے سٹیپس ہوتے ہیں کہ ڈیزائن کیا جاتا ہے. کیونکہ اب دیکھیں نا، آپ کوئی بھی ٹیکنالوجی، کوئی بھی ہارڈ ویئر سافٹ ویئر آپ اکیلے یوز نہیں کر رہے. وہ دنیا جہاں ہے پتہ نہیں کون کون یوز کر رہا ہے، پھر ڈیٹا انفارمیشن ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کو شیئر کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ایک پرسن یوز کرتا تو اگر کوئی پرابلم آتا تو ایک ہی پرسن افیکٹ ہونا ہے نا. لیکن اب ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر کو شیئر کیا جا رہا ہے. ایک کا جو ان پٹ ہے وہ دوسرے کے آؤٹ پٹ میں، یا ایک کی آؤٹ پٹ دوسرے کی ان پٹ بن رہی ہے. تو اب جو ہے اگر کہیں ایک پرابلم اگر آتا ہے تو وہ ایک اینڈ جو ہے وہ افیکٹ نہیں ہوگا، اس کا افیکٹ پتہ نہیں کہاں کہاں ہو جائے. تو اب یہ بھی شیئرنگ ٹھیک ہے، ہمیں فائدہ ہے، لیکن نقصان بھی اس میں یہ ہے، ایک اگر کوئی غلط امپیکٹ آ جاتا ہے تو اس کا اثر جو ہے پوری دنیا پہ پھیل جاتا ہے. تو اب اس لیے پھر کوشش کی جاتی ہے کہ جب ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کوئی بنایا جا رہا ہے اس کا ڈیزائن پراپر رکھا جائے، بنایا جائے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو چیک کیا جائے کہ یہ جو ہم بنا رہے ہیں ڈفرینٹ طریقوں سے، ڈفرینٹ فارمولا سے، ڈفرینٹ اور میتھڈ سے اس کو چیک کیا جائے کہ جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق ہی ڈیزائن ہوا اور اس کے مطابق ہی کوئی انیشیل کوئی اس کا ماڈل بنایا گیا، ٹیسٹ کیا گیا مختلف طریقوں سے. بھی وہ پروڈکٹ جو ہے وہ جو بھی فنکشنلٹی جو ہے وہ آپ نے اصل میں بھی شامل نہیں کی ہے، آپ اس کو بھی چیک کی کر دیں. تو اس لیے جو ہے مختلف طریقوں سے اس کو چیک کیا جاتا ہے تاکہ جب اس کو بنایا جائے گا، امپلیمنٹ کیا جائے گا اور مختلف جگہوں سے اس کو یوز کیا جائے گا تو اس میں پھر پرابلمس نہ آئیں. چلیں پرابلم آتے ہیں وہ کم سے کم ہوں. تو اس کے لیے یہ ایک ٹاپک سیمولیشن کا بھی ہوتا ہے. سیمولیشن کیا ہے کہ ہمارے پاس ایک آرٹیفیشل یہ ایک ماڈل ہوتا ہے، یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ جو اب یہ ہم سافٹ ویئر ہارڈ ویئر کو ہی یوز کر رہے ہیں اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو فیچرز کے حوالے سے ہم نے آرکیٹیکچر ڈیزائن کیا تھا تو وہ جو آرکیٹیکچر جو ہے وہ ہماری ریکوائرمنٹ کے مطابق کام کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو اس کے لیے اس کو ٹیسٹ کرنے کا یہ ایک میتھڈ بھی ہے کمپیوٹر سیمولیشن. کمپیوٹر سیمولیشن is a special type of artificial computer model. A computer simulation is a simulation run on a single computer network of computers to reproduce behavior of a system. اور ایک تو ہم ٹیسٹ کرنے کے لیے اور دوسرا کسی ایک انوائرمنٹ کو اسٹڈی بھی کرنے کے لیے. ایک تو چیک بھی کر رہے ہیں اور اسٹڈی کرنے کے لیے بھی کہ جی جس طرح دیکھیں سپوز اگر آپ اسپیس کی بات کرتے ہیں تو پہلے اسپیس میں کیا انیشیل لیول پہ ہی کیا پرسنس چلے گئے تھے، پہلے پکچرز کیپچر کی گئیں، پھر وہاں جا کے اس کے کوئی سیمپلز لے کے آئے گئے اور اس کو ڈیٹیکٹ کیا گیا کہ اس کے اندر جو ہے انجینئرنگ کی بیس پر
فزکس کیمسٹری کے حوالے سے، بایولوجی کے حوالے سے، اس کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہیں، اور اس کے پھر جو بھی چیزیں اس کے اندر شامل ہیں اس کے نیگیٹو پازیٹیو ایفیکٹس انسانوں پہ کیا ہوتے ہیں، یہ سارا جو ہے اس کو چیک کیا گیا، اور یہ انفارمیشن جو ہے وہ سسٹم کے اندر سٹور کی جاتی رہی بات، اور پھر مزید انفارمیشن آئی وہ بھی سٹور کر لی. تو ایک جو ہے ایک انوائرمنٹ سا، ایک سینیریو سا بنتا گیا کہ جی وہ اسپیس میں ایسے ہوگا ایسے ہوگا. اب اس حوالے سے پرسنس کی پھر ٹریننگ کی جانی شروع ہوگی کہ جی وہ انوائرمنٹ ہے تو اگر وہاں پہ اگر آکسیجن نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آکسیجن ماس جو ہے وہ ہم اس کا ارینجمنٹ کر لیں تو ہم وہاں پہ سروائیو کر سکتے ہیں. وہاں پہ اگر کوئی اور اگر نیگیٹو ایفیکٹس ہیں انسانوں کے لیے تو اس کی پروٹیکشن کے ہم نے کوئی ڈریسز بنا دیے، کوئی شیلڈز بنا لی. اس طریقے سے جو ہے ایک انوائرمنٹ جو ہے اس کو اپ ڈیٹ کیا جاتا رہا. اب اس سے ٹریننگ، اس انوائرمنٹ سے پرسنز جو ہیں ٹرین ہوتے رہے. جب کمپلیٹ ہو گیا، سمجھ لیا کہ وہاں کی انفارمیشن پہنچ گئی ہے، انوائرمنٹ میں شامل کر کے اس کی ٹریننگ ہو گئی ہے، تو پھر جو ہے اس انوائرمنٹ میں پرسنز گئے. ٹھیک ہے، چیک بھی کرنا اور کسی انوائرمنٹ کی ٹریننگ گیٹ کرنا، تاکہ اب وہاں پہ اب پہلے اب وہ جو ماڈل بنا تھا، وہ سینیری بنا تھا، وہ زمین پہ ہی تھا نا. تو اب یہ تو نہیں کہ ٹریننگ کے لیے پہلے اسپیس میں جائیں اور ٹریننگ حاصل کریں پھر آ جائیں واپس، پھر وہیں جا کے ٹریننگ کریں. تو یہ ہمارے پاس سیمولیشن جو ہے یہ ٹیسٹنگ کے لیے بھی ہے، اور پھر جو ہے اس انوائرمنٹ کی اسٹڈی کے لیے بھی ایک جو ہے یہ ہمیں ہیلپ پرووائڈ کرتا ہے. The simulation uses an abstract model, a computer model or a computational model to simulate the system. وہ اصل سسٹم ہے اس کی ورکنگ کا انڈرسٹینڈنگ گیٹ کرنے کے لیے ہم اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. پراپر ٹرین ہو جاتے ہیں اس انوائرمنٹ سے، اٹیچ ہو جاتے ہیں، پھر ہم ایکچوئل اس جگہ پہ چلے جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی کیونکہ اسپیس میں جانا ایک کاسٹلی فیکٹر ہے. میں اسپیس کی اگر ایگزامپل لے رہا ہوں، لیکن اگر زمین کے اوپر اس کی ٹریننگ کی جا رہی ہے تو وہ ایک ماڈل بنایا گیا، وہ اصل اسپیس میں جانے سے تو اس کا انوائرمنٹ کم کریٹیکل ہے، خرچہ کم ہے. تو یہ سیمولیشن کے دونوں ایفیکٹس ہو جاتے ہیں. Computer simulations have become a useful part of mathematical modeling of many natural systems جیسے فزکس، ایسٹرو فزکس جو ہم بات کر رہے تھے، کیمسٹری، بایولوجی، ہیومن سسٹمز، ان اکنامکس، سائیکالوجی، سوشل سائنس، انجینئرنگ. اب دیکھیں یہ سارے ٹاپکس ہی آ گئے، کوئی ٹاپک ایسا بچا نہیں ہے. دی ماڈل کین بی یوز ٹو ٹرین دی پیپل. اٹ کین آلسو بی یوز ٹو گیٹ فیملیئر ود این انوائرمنٹ بفور ایکسپیریمنٹنگ اٹ ان دی ریئل ورلڈ. ٹھیک ہے، یہ جو بات ہم کر رہے تھے ڈفرینٹ ٹاپکس، ہم دیکھیں یہ سارے ٹاپکس آ گئے ہوئے سے ریلیٹڈ. کوئی بھی جو ہے آپ نے انوائرمنٹ کی ٹریننگ لینی ہے تاکہ پھر ٹریننگ کے بعد جب آپ ایکچوئل اس انوائرمنٹ میں جائیں گے تو آپ کچھ ٹرینڈ ہو چکے ہوں گے اس انوائرمنٹ سے. کاسٹ بھی کم ہوگی، انفارمیشن ہمیں زیادہ ہوگی، اور ہم کوئی پرابلم اگر رہ بھی گیا تو پھر بھی ہمارے اندر اتنی ایبلٹی ہوگی کہ ہم اس انوائرمنٹ میں سروائیو کر سکیں. یہ ایگزامپل ہے فلائٹ سیمولیشن. سیمولیشن از این اپروکسیمیٹ امیٹیشن. ٹھیک ہے، یہ آرٹیفیشل امیٹیشن افیکٹس جو ہے ویسا ہی ہے آف دی آپریشن آف اے پروسیس اور سسٹم دیٹ ریپرزینٹ اٹس آپریشن اوور ٹائم. جو ہم نے بعد میں کرنا ہے تو اس کی ہم پہلے ہی جو ہے وہ ایک افیکٹ ہے وہ اس کا کریٹڈ جو ہے. امیٹیشن جو ہے وہ امیٹیشن جو ہے وہ یعنی نقل جو اسی اصل کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن ہمیں ایسے فیل ہوتا ہے کہ یہ وہی چیز ہے. تو یہ اس کا افیکٹ جو ہے ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، اور پھر اس انوائرمنٹ کے ساتھ جو ہے جب ہم ایکچوئل ہم نے اٹیچ ہونا ہوتا ہے. جیسے فلائٹ سیمولیشن کی ایگزامپل کی جا رہی، تو اگر ایک ہمارے پاس ایسا انوائرمنٹ ہے جس کے اندر سارے بالکل ویسے ہی افیکٹس وہ دیے جا رہے ہیں جس طریقے سے آپ ایکچوئل جو ہے جہاز کو فلائی کرتے ہیں، ہم ٹریننگ لیتے رہتے ہیں اس انوائرمنٹ کے اندر، ایسے لگتا ہے جیسے ہم جہاز فلائی کر رہے ہیں، سارے افیکٹس ویسے ہی آتے ہیں. تو اب اس کیپسول کے اندر جو ہے وہ ٹریننگ لینا اور ایکچوئل جہاز پہ جانا ہوا میں یا اسپیس میں، تو ڈیفینیٹلی کم کاسٹ ہوگی نا. ہم اسے ایسے تو نہیں آ گیا نا کہ اگر کوئی پائلٹس جو ہیں اس کو پہلے فوراً ہی جہاز دے دیا ہے کہ یہ لیں چابی پکڑیں، چابی والی اگر بات ہے یا نہیں ہے تو آپ یہ اس کو فلائی کریں. ڈیفینیٹلی ٹرینرز ہیں، لیکن ٹرینر سے پہلے اس کو اس سیمولیشن کے ذریعے ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے.
پھر ٹرینر جو ہیں وہ جہاز میں اس کے ساتھ جو ہے ایز اے کو پائلٹ جو ہے یا مین پائلٹ کے طور پر جاتے ہیں ٹریننگ کر کے، پھر جو ہے اس کو اصل جہاز جو ہے ایکچوئل سیپریٹ پھر پرووائڈ کیا جاتا ہے. اس طریقے سے ڈفرینٹ یہ ہمارے پاس یہ فیکٹس ہیں، اس کی ٹریننگ کرنے کے بعد ہی جو ہے پائلٹ جو ہے کیپیبل ہوتا ہے. اب سیمولیشن از یوز ان مینی کنٹیکٹ، جیسے سیمولیشن آف ٹیکنالوجی فار پرفارمنس ٹیوننگ، آپٹیمائزنگ، سیفٹی انجینئرنگ، ٹیسٹنگ، ٹریننگ، ایجوکیشن، ہر جگہ، ویڈیو گیمز. Often computer experiments are used to study simulation models. Simulation is also used with scientific modeling of natural systems or human systems to gain insight into their functioning as in economics. تو اب یہ دیکھ لیں ہمارے پاس دنیا جہان کے ہر ٹاپک کا اب سیمولیٹر اویلیبل ہے، سیمولیشن افیکٹ جو ہے وہ اویلیبل ہے، اس کی ٹریننگ لی جا سکتی ہے. ڈیفینیٹلی کاسٹلی ہے انوائرمنٹس، لیکن ریئل سے تو کم ہی کاسٹلی ہوگا نا. Simulation can be used to show the eventual real effects of alternative conditions and courses of action. Simulation is also used when the real system cannot be engaged. اسٹارٹ میں تو ریئل سسٹم میں جانا، پتہ نہیں ادھر کیا پرابلم آئے گا، نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، بیکاز اٹ مے ناٹ بی ایکسیسیبل نہیں ہے، اور اٹ مے بی ڈینجرس اور ان ایکسیپٹیبل ٹو انگیج. ڈینجرس ہے، ایکسیسیبل نہیں ہے، ابھی ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے تو اس کی ہم ٹریننگ لیں، جو نالج آتا جائے گا وہ ہم اس کے ساتھ اپنے آپ کو فیملیئر کرتے جائیں گے. ڈینجرس ہے، ابھی اتنے کیپیبل نہیں ہے، اور اٹ از بینگ ڈیزائنڈ بٹ ناٹ یٹ بلڈ، اور اٹ میں سمپلی ناٹ ایگزسٹ. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے لیے پھر ہمارے پاس جو ہے یہ سیمولیشن افیکٹس ہیں، سیمولیٹرز ہیں، وہ اس کو اپڈیٹ کیا جاتا رہتا ہے. نالج گیٹ کرنے کے بعد ہی پھر جو ہے ایکچوئل میں ہم اس کو انگیج کرتے ہیں ایکچوئل سسٹم. A computer simulation is an attempt to model a real life or hypothetical situation on a computer so that it can be studied to see how this system works. Definitely اس کے اندر جو ہے پھر انفارمیشن بھی پٹ کی جا رہی ہیں، پریڈکشنس بھی ہیں یہ ساری، اور ڈیفینیٹلی یہ اس میں سارے یہ انجینئرنگ بیس انوائرمنٹس ہیں. اس کے اندر جو نالج جو ہے، اور وہ نالج کے حوالے سے جو نیچر کے جو لاز ہیں وہ سارے لاز جو ہے سائنس کے لاز اس میں اپلائی کیے جاتے ہیں، اور اس کے حوالے سے پھر جو انفارمیشن ہمیں ملتی ہے ٹریننگ لینے کے بعد، پھر جو ہم ایکچوئل اتنے کیپیبل ہوتے ہیں کہ ہم اس کو ایکچولی اس کو فیس کر سکیں. By changing variables in the simulation, prediction may be made about the behavior of the system. Definitely جب آپ کے پاس کوئی بیسک نالج آ جاتا ہے تو اس کے اندر آپ جو پرابلمس ہیں اس پرابلمس بھی آپ کو نالج کے والے سے آپ نے کو پٹ کی ہوتی ہیں. پرابلمس آپ نے وہاں پہ ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کہ سپوز کوئی بھی انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں فزکس کے والے سے، فزکس کے جو لا جب اپلائی کیے جاتے ہیں تو اس کے بھی تو سیفٹی کو میجرس ہیں. بایولوجیکل کرتے ہیں تو اس کے بھی کو پلس مائنس ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جب نالج کے اندر پرووائڈ کی جاتی ہیں تو پھر آپ جو ہے پریڈکشن کر کے ڈفرینٹ جو پیرامیٹر سیٹ کر کے پھر دیکھتے ہیں کہ کیا یہ، کیونکہ ایک ماڈل بن چکا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، 100% تو نہیں، لیکن اس کے اندر جو ہے افیکٹس جو ہیں اور وہ ایکوریسی اس کی بڑھتی جا رہی ہے، نالج بڑھتا جا رہا ہے. تو ڈفرینٹ جو ہے انوائرمنٹس کے اندر کریٹ کیے جا سکتے ہیں ڈفرینٹ پیرامیٹر سیٹ کر کے. فلائٹ سیمولیشن کی بات اگر کر رہے ہیں، نالج اگر آ گیا ہے تو پھر جو فلائٹ سیمولیشن ہے ایک نارمل ہمارے جو سپیڈ ہے جس سے جہاز فلائی کر رہا ہے، پھر سپیڈ بڑھا کے اس کا افیکٹ کیا ہوا، اور پھر اگر جو ہے جیٹس کی آپ فلائٹ جو ہے جو فائٹ ہے، جو ڈاگ فائٹ جس طرح اگر آپ کہتے ہیں، اس انوائرمنٹ ڈفرینٹ موڈز چینج کرتے ہیں. فائٹنگ موڈ ہے، گراؤنڈ اٹیک ہے، اس طریقے سے ڈفرینٹ موڈز جب چینج کرتے ہیں تو اس کا، کیونکہ اب ورچوئل ہے اور اس میں پائلٹ جو ہے اس کو ساتھ جو سیمولیٹر کے ساتھ اٹیچ ہے، ورکنگ کر رہا ہے، تو اس کا افیکٹ جو ہے پھر ہیومنس پہ کیا ہے، کیسے اس کو کوپ کرنا ہے، کیسے اس پرابلمس کو سولو کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر جو ہے موڈز کو چینج کر کے جو ہے ٹریننگ لی جاتی ہے. It is a tool to virtually investigate the behavior of the system under study. ٹھیک ہے، computer simulation has become a useful part of modeling many natural systems, physics, chemistry, biology, and human system and economics and social science, computational sociology, as well as in engineering to gain insight into the operation of those systems. A good example of the usefulness of using computer to simulate can be found in the field of network traffic simulation. یہ بھی ایک دیکھیں نا،
اب آپ جو ہے یہ سیمولیٹر اویلیبل ہے کہ جس سے یہ نارمل جو ٹریفک کا جو پرابلمز ہیں اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، اس کو سولو کیا جا سکتا ہے کہ ایک سیمولیٹر ایک سیمولیشن افیکٹ ہے کہ ڈفرینٹ یہ سٹی کا ایک روڈ میپ ہے اور اس کے اندر پہ ڈفرینٹ ٹریفک جو ہے وہ فلو کر رہی ہوتی ہے، ڈفرینٹ طرح کی ٹریفک فلو کر رہی ہوتی ہے. تو یہ اس سیمولیشن کے اندر سیمولیٹرز کے اندر جو ہے ڈفرینٹ ٹریفک کی فلو کو انٹیک کیا جاتا ہے اور پھر جو ہے ڈیفینیٹلی کیونکہ ساری انفارمیشن اسٹور کی گئی ہے نا کہ ایک جو ٹائپ آف ٹریفک جو ہے اس کی کیا ورکنگ ہے، کیسے وہ موو کرتی ہے، کیا اس کی سپیڈ ہے، یہ ساری چیزیں ساری فنکشنالٹی ایڈ کی جائے گی نا. اب اس کے اندر جو ہے ٹریفک کا فلو جو ہے اس کی ریشو کم کی جائے گی، زیادہ کی جائے گی. اس کے بعد وہ ٹریفک لائٹ جو ہے وہ اس کے ٹائمنگ ہیں یا ڈفرینٹ جو ہے اگر وارڈن کنٹرول کریں، یہ سارے افیکٹس اس کے اندر شامل کر کے پھر اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ اگر ٹریفک کا فلو اتنا ہو جاتا ہے تو پھر کیا پرابلم آیا، کیا پرابلم آ سکتا ہے. تو اس کو جو ہے سیمولیشن کے ذریعے جو اسٹڈی کیا جا رہا ہے اور نارمل لائف کے اندر اگر ایسا پرابلم آ جاتا ہے تو پھر اب اس کو سولو کرنے کے میتھڈس بھی پھر بنائے جا رہے ہیں کہ کیسے اس کو، کیونکہ پراپر جو ہے ٹریفک مینجمنٹ جو ہے یہ پوری سٹی کے حوالے سے اگر کہیں پہ کرائسس ہے تو پھر ٹریفک کو کس طرف کو ریڈائریکٹ کرنا ہے، اگر ایسے ہوا تو کیا کریں گے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس سیمولیٹر کے ذریعے اس کو ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، اسٹڈی کیا جا سکتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ لائف کے اندر جو ہے ٹریفک میں اگر کوئی پرابلم آتا ہے تو اس کو بیٹر جو ہے اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. In such simulations, the model behavior will change each simulation according to a set of initial parameters assumed for the environment. یہ جو میں بات کی تھی کہ ٹریفک کا فلو جو ہے نمبر آف جو بھی ٹریفک کی جو ٹائپ ہے اس کو اگر ہم چینج کرتے ہیں، کارز کتنی ہیں، بائک کتنی امپوز کیا، کیونکہ ہر ایک کا افیکٹ ہے نا، نیچرل افیکٹ ہے کہ کار روڈ کی کس سائڈ پہ موو کرتی ہے اور وہ بائک کس سائڈ پہ ہوتی ہے، اور پھر اگر کوئی اگر اسٹریپ ٹرن لے لیتا تو پھر کیا ہوا، ایسے ہوا کسی نے ٹریفک لائٹ جو ہے اس کو بریک کیا، سگنل کو اس نے وائلیٹ کیا. تو اس طریقے ساری جو افیکٹس ہیں اس میں شامل کیے جاتے ہیں اور اسٹڈی کیا جاتا ہے، اور پرابلمس کو کیسے پھر ہینڈل کیا جائے گا وہ اس کو بھی اسٹڈی کیا جاتا ہے. اور پھر لائف میں جو پرابلم ٹریفک لائٹ کے اگر ہوتے ہیں، ٹریفک مینجمنٹ کے ہوتے ہیں، اس کو پھر بیٹر ہے اس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے. Modern users of the term computer simulation may encompass virtually any computer-based representation. Definitely. اب یہ فلائٹ سیمولیشن کی کچھ بات جو ہے جو ہم نے ڈسکس تو کر لی ہے. اب یہ ایگزامپل میں فلائٹ سیمولیشن ہے. فلائٹ سیمولیشن ٹریننگ ڈیوائسز آر یوز ٹو ٹرین پائلٹس آن دی گراؤنڈ. ڈیفینیٹلی ایک انوائرمنٹ ہے وہ کریٹ کیا گیا ہے، ایک کیپسول جو ہے، ایک روم ہے، ایک انوائرمنٹ ہے، وہاں پہ پائلٹس کی ٹریننگ ان کو دی جاتی ہے. پائلٹس جو ہے اصل انوائرمنٹ جو ہے جو جہاز کا جو ہے فائٹر پائلٹ جو ہے وہ اگر ہے فائٹر ایئر کرافٹ ہے، نارمل ہمارے پاس پیسنجر ایئر کرافٹ ہے، اس کے والے سے ان کی اسی انوائرمنٹ میں ٹریننگ کی جا رہی ہے. ان کمپیریزن ٹو ٹریننگ ان این ایکچوئل ایئر کرافٹ، سیمولیشن بیسڈ ٹریننگ الاؤز فار دی ٹریننگ آف مینیور اور سچویشنز دیٹ مے بی امپریکٹیکل اور ایون ڈینجرس ٹو پرفارم ان دی ایئر کرافٹ. ٹھیک ہے، اب اس میں ڈفرینٹ جو ہم پیرامیٹرز سیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں تو اس کے حوالے سے کی جا رہی ہے. اب یہ نہیں ہوتا کہ نارملی جو پیسنجر ایئر کرافٹ ہے یا فائٹر ایئر کرافٹ ہے وہ نارمل اس کی نارمل جو اس کی فلائٹ ہے وہ تو نارمل ہے، لیکن اگر ہمارے پاس کرٹیکل انوائرمنٹ آ جاتا ہے، کوئی جو کریش انوائرمنٹ آ جاتا ہے، کوئی ایسا اور کرٹیکل انوائرمنٹ ہے جس میں اس کو نارمل فلائٹس سے ہٹ کر ورکنگ کرنی پڑتی ہے، تو اب اس کو اگر سٹارٹ میں ہی وہ ایئر کرافٹ کے ذریعے ہی اس کی ٹریننگ ایکسٹریم لیول پہ لے لی جائے تو ایسا نہیں ہوگا. پہلے نارمل فلائٹ ہی ہوتی ہے. کوئی بھی اگر آپ کوئی آبجیکٹ یوز کرتے ہیں تو اس کی پہلے نارمل ورکنگ ہوتی ہے، نارمل ایوریج. اس کے بعد جو ہے آپ اس کو کریٹیکل پوائنٹ پہ کریٹیکل اینگل پہ جا کر جو ہے، اب یہ نہیں کہ اگر آپ کو کار اگر ڈرائیو کریں تو آپ اس کو میکسیمم، کوئی بھی اگر ڈرائیور ہے وہ کہے جی میں نے اس کو چیک کرنا ہے اس کی میکسیمم سپیڈ کتنی ہے، ایسا نہیں ہوتا. وہ میں ٹریننگ کے لیے وہ میکسیمم سپیڈ پہ کار کو چیک نہیں کرتا کتنی سپیڈ پہ یہ جاتی ہے. لیکن اگر کبھی ضرورت پڑ جائے ایمرجنسی میں تو اگر جو کار کی سپیڈ اگر بڑھانی پڑے گی تو اس کو مجھے ہینڈل کرنے کی بھی میرے پاس یہ فیسلٹی موجود ہے، نالج اتنا ہے.
تو اب یہ جو انوائرمنٹس ہیں اس کے اندر جو ہے ایسے کریٹیکل انوائرمنٹس جو ہے ان کی بھی ٹریننگ کی جاتی ہے، جو بجائے اس کے ایکچوئل ایئر کرافٹ میں کی جائے آپ اس سیمولیٹر کے ذریعے سیمولیشن کے ذریعے کر سکتے ہیں، while keeping the pilot and instructor in a relatively low risk environment on the ground. کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ یہ ماڈل جو ہے اس کے ذریعے ٹریننگ لے رہے ہیں، ایکچوئل نہیں ہے، تو اب اس سے ہمارے نالج بھی ہمیں مل جائے گا، اور جو ایکچوئل جو ایئر کرافٹ ہے اس کو تو کوئی نقصان نہیں نہ ہوا، ڈیفینیٹلی ٹریننگ کے لیے کیا جا رہا ہے، تو اس لیے ایکچوئل ایئر کرافٹ تو نہیں ہے۔ ایکچوئل ایئر کرافٹ پہ اگر ہم اس ڈینجرس انوائرمنٹ کی ٹریننگ کرتے ہیں تو انیشیل لیول پہ ہی پرابلم نہ آ جائے پائلٹ کو، انسٹرکٹر کو یا ایئر کرافٹ کو۔ تو یہ ایسے انوائرمنٹ کا فائدہ یہ ہے کہ کریٹیکل انوائرمنٹ جو ہے، کریٹیکل جو سچویشنز ہیں اس کی بھی ٹریننگ کی جا سکتی ہے۔ فار ایگزامپل کچھ بھی الیکٹریکل سسٹم فیلئر، اگر اب الیکٹریکل سسٹم فیلئر جا کے کیا ایکچوئل ایئر کرافٹ میں جا کے کریں گے، خود سے فیلئر کریں پھر دیکھیں پھر کیا ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو انوائرمنٹس ہیں اسی میں یہ پیرامیٹر سیٹ کر کے پھر دیکھا جاتا ہے کہ اس کو ہمارے پاس آلٹرنیٹ میتھڈ سے اس کو کیسے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے۔ کوئی سیفٹی لینڈنگ جو ہے یا کچھ بھی آپ نے کرنا ہے، یہ الیکٹریکل سسٹم فیل ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا، کوئی انسٹرومنٹ فیل ہو جاتا ہے، ہائیڈرولک سسٹم فیل ہو جاتا ہے کہ جہاز کے، اگر ہم وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹائر جو ہے اگر وہ اوپن نہیں ہو رہے تو پھر اب کیا کرنا ہے، کریش لینڈنگ کرنی ہے، تو وہ اس انوائرمنٹ کے ذریعے ہوگا کہ آپ کیا ایکچوئل جو ہے، اگر وہ اللہ نہ کرے کہ ایسی سچویشن نہیں ہے تو اب ایکچوئل ایئر کرافٹ میں اس کو کریں گے کہ ٹھیک ہے ٹائر جو ہے وہ اوپن نہیں کر رہے، ہائیڈرولک سسٹم فیلئر ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی ویسے کریش لینڈنگ ہو رہی ہے، پیسنجرز بیٹھے ہوئے ہیں، یا نارمل اگر خود سے بھی ہے کہ فائٹر ایئر کرافٹ میں تو کہتے ہیں خود سے ہم چلیں، اصل ایئر کرافٹ میں کر کے دیکھتے ہیں، ایسے تو نہیں ہوگا نا۔ تو اس میں تو یہ ہے کہ آپ کی ٹریننگ جو ہے وہ ہو جائے، اللہ نہ کرے کہ ہو تو پھر تو ایسے انوائرمنٹ کی ایکچوئل انوائرمنٹ میں ٹریننگ نہیں ہوتی، تو اس سیمولیٹرز جو ہیں یہی ہمیں فائدہ دیتے ہیں کہ ایسی ٹریننگ جو ہے ہم آرٹیفیشل انوائرمنٹ میں کر لیتے ہیں۔ پھر یا اور ایون فلائٹ کنٹرول فیلئرز کین بی سیمولیٹڈ وداؤٹ رسک ٹو دی پائلٹس اور این ایئر کرافٹ، ٹھیک ہے، کہ ہمارے پاس کنٹرول اسٹیشنز ہیں، وہاں سے کمیونیکیشن اگر نہیں ہو رہی تو پھر آپ ڈیسیژن جو ہیں پائلٹس کو خود لینے ہیں، یا کوئی اور سسٹم فیلئر ہے تو پھر کیسے کرنا ہے، کیسے اس کو آپریٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ Instructors can also provide students with a higher concentration of training tasks in a given period of time than is usually possible in the aircraft۔ تو اس طریقے سے یہ سیمولیٹرز کے ذریعے زیادہ انفارمیشن پرووائڈ کی جا سکتی ہے، بجائے اس کے کہ ایکچوئل ایئر کرافٹ میں جا کر وہ ساری انفارمیشن دی جائے، وہ تو اس کو فائنل جو ہے وہ تو ایکچوئل ایئر کرافٹ میں اس کو ٹریننگ دی جائے گی، لیکن اس سے پہلے جو ہے بہت زیادہ سیشنز جو ہیں وہ اسی سیمولیشن کے ذریعے ہی اسٹوڈنٹ تک اس کی انفارمیشن پہنچ سکتی ہے۔ فار ایگزامپل کنڈکٹنگ ملٹیپل انسٹرومنٹ اپروچز ان دی ایکچوئل ایئر کرافٹ میں ریکوائر سگنیفیکنٹ ٹائم اسپینڈ ریپوزیشننگ دی ایئر کرافٹ۔ تو یہ ریپوزیشننگ جو ہے یہ آپ سیمولیٹرز کے ذریعے، سیمولیشن کے ذریعے کر رہے ہیں۔ While in a simulation, as soon as one approach has been completed, the instructor can immediately pre-position the simulated aircraft to an ideal location from which to begin the next approach۔ کیونکہ وہاں پہ اگر آپ ایکچوئل کریں گے تو پھر آپ اگر انیشل جو ہے اگر رن وے کی بات اس میں اس نے فلائی کرنا ہے، اسٹارٹ کرنا ہے، تو اب کیونکہ یہ سیمولیٹرز ہیں تو کوئی بھی اگر ٹریننگ کسی ایک پوائنٹ کی گیٹ کر لی تو فوراً ہی سوئچ کیا جا سکتا ہے کسی اور سچویشن میں، بجائے اس کے کہ پھر آپ اسٹارٹ سے آپ اس کو شروع کریں۔ فوراً سوئچنگ اس میں امیڈیٹ سوئچنگ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے ایک انوائرمنٹ سے دوسرے انوائرمنٹ میں، اگر ایک انفارمیشن آگے اور ڈفرینٹ آگے پرفیکشن کے لیے ڈفرینٹ سچویشن جو ہے ایڈوانس چینج کی جا سکتی ہیں فوراً، اور اس کی ٹریننگ جو ہے اگر ٹیسٹ ہو رہا ہے تو ڈفرینٹ انوائرمنٹ جو ہیں وہ سیٹ کر کے جو ہے اس کو چیک کیا جا سکتا ہے، اور پھر مزید آگے کسی انوائرمنٹ کی ٹریننگ دی جا سکتی ہے۔ تو یہ سیمولیشن میں ہو سکتا ہے، اصل ایئر کرافٹ میں فوراً ہی ایک انوائرمنٹ دوسرے انوائرمنٹ میں سوئچ کرنا، اور ٹریننگ کے لیے ڈیفینیٹلی وہ فیزیبل بھی نہیں ہے، کاسٹلی بھی ہے، اور اس میں جو ہے پرابلمس بھی ہیں جو پائلٹ کو یا ایئر کرافٹ کو ہو سکتے ہیں۔ فلائٹ سیمولیشن آلسو پرووائڈز این اکنامک ایڈوانٹیج اوور ٹریننگ ان این ایکچوئل ایئر کرافٹ۔ ڈیفینیٹلی یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ایڈوانٹیج ہی ہے کہ اگر ہم ایکچوئل ایئر کرافٹ کے ہم فلائی کر رہے ہیں، اور اگر آپ سیمولیشن کے ذریعے کر رہے ہیں، اب یہ بات کر لیں ونس فیول اس میں کون سا یوز ہو رہا ہے، مینٹیننس
and insurance costs are taken into account, the operating cost of flight simulator are usually substantially lower than the operating cost of the simulated aircraft. کہ اگر ایئرکرافٹ جو ٹریننگ کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں اور جو ہے اس کے حوالے سے اگر آپ یہ سیمولیشن کو یوز کر رہے ہیں تو یہ کم ہی ہے بجائے اس کے کہ آپ ایک ایئرکرافٹ جو ہے وہ ٹریننگ کے لیے ایکچوئل ایئرکرافٹ آپ یوز کر رہے ہیں اور ایک فلائٹ سیمولیٹر یوز کر رہے ہیں. تو یہ سارے افیکٹس جو ہیں اس میں آئیں گے. ابھی فیول مینٹیننس وغیرہ جس طرح آپ ایئرکرافٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ ایئرکرافٹ کی جو مینٹیننس ہے وہ اس فلائٹ سیمولیٹر پہ تو اپلائی نہیں نہ ہوگی. فار سم لارج ٹرانسپورٹ کیٹیگری airplanes the operating cost may be several times lower for this flight simulator. Definitely یہ جب ہم بات کرتے ہیں تو کسی بھی کیٹیگری کی جو اگر ہم سیمولیشن فلائٹ سیمولیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کی ڈیفینیٹلی آپریٹنگ کاسٹ جو ہے کیونکہ اگر یہ ہارڈ ویئر سافٹ ویئر ہے اور یہ بھی کریٹیکلی ہارڈ ویئر سافٹ ویئر ہے, یہ ایفیشینٹ ہارڈ ویئر سافٹ ویئر ہے, تو اس کے لیے بھی اس کی جو آپریٹنگ کاسٹ جو ہے وہ فلائٹ سیمولیٹر کی ڈیفینیٹلی کم ہوگی ایز کمپیئرڈ ود ایکچوئل ایئر کرافٹ. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے فائدے ہمارے کچھ آ جاتے ہیں جو اگر ہم فلائٹ سیمولیٹر کو یوز کرتے ہیں. اب نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس ہے, کچھ ٹاپک جو ہے اس لیکچر میں کنٹینیو کریں گے اور پھر باقی ریمیننگ جو ہے نیکسٹ لیکچر میں اس کو کنٹینیو کریں گے. اب ہے یہ نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس, یہ بھی مین ٹاپک ہے, ڈیٹیل ٹاپک ہے, اس کو ہم دیکھیں گے. یوز آف کمپیوٹر ان میڈیکل فیلڈ. یہ جو چیپٹر 4 ہم کر رہے ہیں اس میں کمپیوٹر کا یوز اپلیکیشن ڈفرینٹ فیلڈس میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور یہ جو ہے یہ ٹاپک آپ کے 100% جو ہے یہ ٹیکسٹ بک میں نوٹس میں اویلیبل ہے, لیکن اب اس کے اسٹوڈنٹ کے ڈیمانڈ پر نالج کو زیادہ آپ تک پہنچانے کے لیے اس کو بریفلی بتایا جا رہا ہے, پیراگراف وائز ہے, پوائنٹس بتائے جا رہے ہیں اور پوائنٹس میں بھی امپرومنٹ کر کے آپ کو بتایا جا رہا ہے تاکہ اگر پوائنٹس میں اگر آتا ہے تو جو آپ کے پاس جو بھی مائنڈ میں جو ایزی جو پوائنٹس جو آپ سمجھتے ہیں بہتر پوائنٹس ہیں جو آپ کو زیادہ انڈرسٹینڈ اپ کرتے ہیں, بیٹر طور پر لکھ سکتے ہیں, تو وہ آپ لکھ دیں گے. اس لیے جو ہے یہ ٹاپک ایچ اینڈ ایوری ٹاپک جو ہے آپ کے ٹیکسٹ بک میں نوٹس میں اویلیبل ہے. اگر آپ اس کی تیاری جو ہے اگر آپ نوٹ سے کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کو ایسا کوئی پرابلم نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, آپ اس کو سولو وہاں سے کر سکتے ہیں. یہ تو اب نالج جو ہے وہ نالج آپ کو بیٹر پرووائڈ کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کا انڈرسٹینڈنگ, اور یہ ٹاپک ایسے ہیں کہ اب یہ کرنٹ کرائسس کے اندر اس چیپٹر 4 کا ایچ اینڈ ایوری ٹاپک جو ہے وہ آپ فیس کر رہے ہیں. تو اس لیے ان ٹاپک کی انڈرسٹینڈنگ میں آپ کو پرابلم کوئی نہیں ہے کیونکہ ہم یہ اب یہ میڈیکل جو فیلڈ کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو اس میں میڈیکل فیلڈ میں اگر کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں اس کا فائدہ ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمیں ایسا جو ہے وہ میں بھی فزیکلی وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے, تو یہ ہمیں کمپیوٹر جو ہے کافی اس میں فائدہ پرووائڈ کرتا ہے, یہ ہم دیکھتے ہیں. کمپیوٹر اینڈ انٹرنیٹ ہیز بیکم دی ڈیفائننگ میڈیم آف لاسٹ 2 decades ان آل فیلڈز آف لائف. کمپیوٹر انٹرنیٹ جو ہے کہ 10-20 سالوں سے پیچھے جو ہے وہ تو بہت اچھے طریقے سے ہماری لائف کو یہ افیکٹ کر رہا ہے, ہمیں ایڈوانٹیج پرووائڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, ڈس ایڈوانٹیج تو ہیں لیکن ایڈوانٹیجز زیادہ ہیں, ہمیں آسانی مل رہی ہے, ہماری جو بھی پرابلمس ہیں وہ بہتر طور پر اور جلدی جو ہے وہ سولو ہو رہی ہیں. کمپیوٹر از بینگ یوز ان مینی میڈیکل فیلڈس میں, میڈیکل لیبارٹریز میں, ریسرچ سینٹرز میں, فارمیسیز میں یہ کمپیوٹر یوز کیا جا رہا ہے. وچ انیبلز ڈاکٹر ٹو ڈیٹیکٹ دی ایگزیکٹ ریزن آف ڈیزیز. اس کا فائدہ یہ ہے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرنا ڈیزیز کی ریزن کو اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کے سمٹمز اور اس کو پھر پریسکرائب کرنا, اس کو پراپر ہینڈل کرنا, یہ ایک ڈاکٹر جو ہیں اب پہلے سے بیٹر کر سکتے ہیں کمپیوٹر کی وجہ سے. اب جو فالوئنگ جو ہے ڈفرینٹ یوزز ہم دیکھتے ہیں جو ہاسپٹلس میں, پیشنٹ مانیٹرنگ اور مانیٹرنگ لائف سپورٹ سسٹم. اب پیشنٹ کی مانیٹرنگ کے لیے جو ہے کمپیوٹر سسٹم استعمال کیا جا رہا ہے, ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کا کمبینیشن یوز کیے جا رہے ہیں, ڈفرینٹ ٹیکنالوجی کو یوز کیا جا رہا ہے. ادروائز جو ہے اس سے پہلے جو ہے ڈاکٹر کو خود ہی مینولی جو ہے وہ پیشنٹ کے ساتھ فزیکلی اٹیچ ہو کر اس کو ڈفرینٹ ریڈنگ خود ہی ڈیٹیکٹ کرنی پڑتی تھی. اس کے لیے جو فزیکل جو کنیکشن جو ہے اس کے ساتھ پیشنٹ کے ساتھ اس انوائرمنٹ کے ساتھ فزیکل کنیکشن جو ہے وہ ریکوائر تھا. تو اب یہ پیشنٹ مانیٹرنگ جو ہے اس کے لیے اب کمپیوٹر کو استعمال کیا جا رہا ہے. ڈفرینٹ الیکٹرانک اسکیننگ ڈیوائسز آر یوز ان ہاسپٹلس ٹو مانیٹر دی پیشنٹ. اب جس طریقے آپ آئی سی یو سی سی یو انوائرمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ڈفرینٹ ہم کمپوننٹس یوز, ڈفرینٹ ہارڈ ویئر, ڈفرینٹ میڈیکل ایڈز جو ہے سسٹمز یوز کیے جا رہے ہیں,
جس کی وجہ سے بیٹر جو ہے وہ پیشنٹ کی کنڈیشن کو اس کو اسکین کیا جا سکتا ہے, مانیٹر کیا جا سکتا ہے. پیشنٹس ان کریٹیکل کنڈیشنز آر یوزلی پٹ آن لائف سپورٹ سسٹمز. اللہ کرم کرے, یہ جو ہم کرنٹ کرائسس کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی ہم جو اب یہ کمپیوٹر کا استعمال ہی ہے جس کی وجہ سے اب جو کرنٹ جو ہے کرونا کی اگر ہم بات کر رہے ہیں اس میں جو پیشنٹس کی جو ہے وہ ریکور کرنے کی ریشو جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اللہ کرم کرے یہ وبا جلد سے جلد ختم ہو جائے. These devices are connected with computer system which is continuously used for monitoring. These computers are used at ICU intensive care unit, CCU, operation theater میں میڈیکل وارڈز میں استعمال کیے جا رہے ہیں. Medical equipment containing sensors are attached to patient which continuously detect different types of readings. وہ پیشنٹ سے ڈفرینٹ طرح کی ریڈنگ جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کرنے میں ہیلپ فل ہیں. سینسر اٹیچ ہیں باڈی کے ساتھ, وہ کنٹینیوسلی ریڈنگ لیتے جا رہے ہیں. ہارٹ بیٹ, پلس ریٹ, بلڈ پریشر, برین ایکٹیویٹی. ان کیس آف اینی کوئی بھی ڈس آرڈر اگر ہو جاتا ہے کنڈیشنز کے حوالے سے فوراً ہی سسٹم کو ریکال کیا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے اور یہ انفارمیشن جو ہے فزیشین کنسلٹنٹ تک پہنچ جاتی ہے. تو یہ ٹاپک جو ہے یہ ٹاپک ہم نے یوز آف کمپیوٹر میڈیکل فیلڈ سٹارٹ کیا, اور یہ کیونکہ ڈیٹیل ٹاپک ہے تو یہ اس ٹاپک کو ہم نیکسٹ لیکچر میں بھی کنٹینیو کرتے رہیں گے. تو نیکسٹ لیکچر میں اسی ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.